السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کی قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نچاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جانتے ہیں پچھلے 2 سالوں میں ہر روز وہ آپ سب کی تصویروں سے معافی مانگتا تھا۔ میں نے اسے بہت نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ سب کی بے رخی اسے اندر سے کھا گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ جب میرے پاس لاہور آیا تھا کتنی دفعہ میں نے اسے موت کی دعا کرتے سنا تھا، لیکن وقت کو شاید اس پر تب رحم ہی نہیں آیا تھا، اور آج آپ سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ مر رہا ہے وہ، سنا آپ نے؟ مر رہا ہے وہ۔ ہاتھی بولتے بولتے زمین پر بیٹھ گیا۔ علی شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹک دیا، جو کہ ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ حاتب میں مجبور تھا یار، علی شاہ شکست خوردہ لہجے میں بولے۔ آج میں مجبور ہوں بڑے بابا، میں نہیں دیکھ سکتا اس کو ایسے، حاتب بدو بدو بولا۔ اتنے میں ابتہاج وہاں آ گیا، لیکن جیسے اس کی نظر علی شاہ پر پڑی اس کا رنگ ایک پل میں بدلا۔ پارکنگ میں وہ بس علی شاہ کی پشت دیکھ سکا تھا، لیکن آج جب چہرہ دیکھا تھا تو خود کے ہونے پر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ مشکل خود کو کمپوز کر کے آگے بڑھا اور سیدھا حاتب کے پاس پہنچا۔ علی شاہ نے ایک نظر ابتہاج کو دیکھا، لیکن پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح بینچ پر بیٹھ گئے۔ حاتب یہ ابتہاج نے جھجکتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ سید علی شاہ حازم شاہ کے فادر ہیں، اور وہ آمنہ شاہ ہیں حازم کی ماما، اور ان کے ساتھ آصفہ ہے حازم کی بہن۔ حاتب نے مختصر سا تعارف کروایا۔ ابتہاج کی نظر میں ان سب کو دیکھ کر ایک عجیب تاثر آیا تھا، لیکن اس وقت اسے بس حازم کی صحت کی فکر تھی۔ 12 گھنٹے ہو گئے تھے اسے ICU میں، لیکن ڈاکٹرز نے ابھی تک کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ سب کی رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ حاتب کی آنکھیں تو رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں، جبکہ باقی سب کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ آخر کار 15 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹرز نے جو خبر سنائی وہ ان سب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ڈاکٹر، حازم کو ابھی تک ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ علی شاہ نے ڈاکٹر سے پوچھا، جو ICU سے باہر آ رہا تھا۔ I'm sorry to say مسٹر شاہ، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن مسٹر حازم کو ہم بچا نہیں سکے۔ He is no more۔ علی شاہ ایک دم زمین پر گرے تھے، جبکہ حاتب اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ ایشال نے ایک دم آنکھیں کھولیں، وہ پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے اپنے دائیں طرف نظر دوڑائی تو ہادی سو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ اس نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، اگر شاہ کو واقعی کچھ ہو گیا تو؟ ایشال خود سے بڑبڑائی، نہیں، میں آصفہ کو کال کرتی ہوں، شاہ کو کچھ نہیں ہوا ہو، اللہ کرے یہ میرا خواب ہو۔ ایشال نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ آصفہ کا نمبر ملایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہیلو آصفہ، شاہ کیسے ہیں؟ ایشال نے کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ آصفہ، تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں شاہ کیسے ہیں؟ ایشال نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ایشی بھائی، آصفہ اتنا بول کر روتی۔ خدا کے لیے آصفہ، کوئی بری خبر مت سنانا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایشال، بھائی کا آپریشن ہو گیا، لیکن بھائی کوما میں جا چکے ہیں، آصفہ روتے ہوئے بولی۔ موبائل ایشال کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر بیڈ پر گرا تھا۔ شاہ کوما میں؟ ایشال نم آنکھوں سے بولی۔ ہیلو ایشی، ہیلو۔ آصفہ کی آواز اسپیکر سے گونج رہی تھی، لیکن ایشال سن ہو گئی تھی۔ شاہ، آپ کیوں ہر دفعہ مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ پلیز اس بار نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، لیکن میں مر جاؤں گی شاہ، آپ پلیز واپس آ جائیں۔ ایشال خود سے بڑبڑائی۔ تمہیں صرف شاہ سے موت الگ کر سکتی ہے۔ اس کے کانوں میں حازم کی آواز گونجی۔ شاہ، اس بار ایشال آپ کو اللہ سے مانگے گی، آپ کو ٹھیک ہونا ہے، ہادی کے لیے، میرے لیے۔ میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کی بند آنکھوں کی تکلیف نہیں۔ ایشال اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز بٹھایا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے مجھے شاہ کی کتنی ضرورت ہے، اسے مجھ سے جدا مت کرنا۔ اے اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو پھر میرے شاہ کو صحیح سلامت لوٹا دے۔ اب لب اس کے خاموش تھے، لیکن آنسو سب درد بیان کر رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں عورت کا ظرف واقعی بہت بڑا ہوتا ہے، وہ سب گناہ، سب غلطیاں معاف کر سکتی ہے سوائے محبت میں شراکت کے۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیوں نہیں؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور درست ہو جائے تو بے شک اللہ اس پر رجوع فرماتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ المائدہ آیت 39۔ تو کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 74۔ اور اگر انسان کو کوئی تکلیف آئے تو اسے چاہیے رجوع اللہ سے ہی کرے، کیونکہ اس ذات کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر وہ تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اسے پہچانتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، اور وہی بخشنے والا
مہربان ہے۔ سورہ یونس آیت 107۔ اور یقین صرف اللہ کی ذات پر کرو، کیونکہ اللہ ہی کی ذات یقین کامل ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اور توکل کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔ سورۃ الاحزاب آیت 3۔ ابتہاج جب سے ہاسپٹل سے گھر آیا تھا، مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھا اور ایک تصویر نکالی۔ سید علی شاہ، عہد کیا تھا خود سے کہ زندگی میں اگر میرا کبھی تم سے سامنا ہوا تو خود کو تمہارے مقابل لا کھڑا کر دوں گا، لیکن جیسے تم نے مجھ سے میری فیملی چھینی، میری زندگی تباہ کی، میری شخصیت کو رون دیا، تمہیں ویسے ہی پل پل تڑپاؤں گا۔ تم موت مانگو گے لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی، تم تڑپو گے میری طرح جیسے میں تڑپا تھا۔ تیار رہنا، کیونکہ ابتہاج خان تمہیں خون کے آنسو رلائے گا۔ ابتہاج سرخ آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جیسے ہی اس کے دماغ میں حازم کا خیال آیا تو وہ رو دیا تھا۔ حازم، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نہیں جانتے کہ ابتہاج خان کے لیے تم دنیا کے وہ شخص ہو جس کے لیے وہ زندگی قربان کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ تم اور حاطب اس دنیا میں صرف میرے دوست ہی نہیں بلکہ فیملی بھی ہو، لیکن تمہارا باپ جلاد ہے حازم، وہ ایک بے حس انسان ہے۔ حازم علی شاہ، کاش تم علی شاہ کے بیٹے نہ ہوتے۔ ابتہاج نے آنکھوں سے بڑبڑایا، وقت کیا ایک اور امتحان شاہ ہاؤس کے مکینوں کا لینے والا تھا؟ یہ قسمت ابتہاج کے ہاتھوں علی شاہ کو برباد کرنے والی تھی۔ ماضی، لوکیشن لندن۔ علی، کیا تم نے انکل شاہ کو بتا دیا اوکاشا کے بارے میں؟ علی لندن یونیورسٹی کے کیفے میں اپنے دوست حارث کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب حارث نے اس سے پوچھا۔ نہیں یار، بابا سائیں کو بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ آمنہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ مجھے دھتکار دیں گے۔ علی شاہ نے افسردگی سے کہا، تو پھر تم اوکاشا سے کیا کہو گے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ تم شادی شدہ ہو۔ شادی شدہ نہیں، صرف نکاح ہوا ہے۔ علی حارث کو گھور کر بولا۔ ایک ہی بات ہے۔ حارث نے ناک سے مکھی اڑائی، جواب میں علی نے اسے گھورا۔ اب گھورنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ اوکاشا سے شادی کب کرے، کیونکہ اس سے شادی کے بغیر تم ماننے والے تو ہو نہیں۔ جمعے کو مسجد میں نکاح کروں گا، علی شاہ نے محبت بھرے لہجے میں حارث کو بتایا۔ گڈ، ویسے آئینہ بھابی کیسی ہیں؟ علی شاہ نے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، 1 ماہ بعد کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے ہماری شادی کی، حارث نے خوشی سے بتایا۔ چلو مبارک ہو، علی شاہ نے اس کے چہرے کی خوشی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک۔ چلو یار، کلاس کا ٹائم ہو گیا، چلتے ہیں، علی شاہ گھڑی دیکھ کر بولا۔ ہاں یار چلو، اگر ذرا بھی لیٹ ہوئے تو پروفیسر کرسٹوفر نے چھوڑنا نہیں ہے، حارث ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو علی نے جاندار کہا لگایا۔ حال، لوکیشن لاہور۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے دنیا سے منہ موڑے، لیکن وہ تھا کہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہا تھا۔ ابتہاج روزانہ علی شاہ کی غیر موجودگی میں اس سے ملنے آتا تھا۔ حاطب 2 دن سے وہیں تھا، وہ ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حاطب جیسے ہی ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوا، اس کا دل تکلیف سے مزید بھر گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی سامنے مشینوں میں جکڑے حازم پر پڑتی تھی، وہ خود کو مجرم سمجھنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ حاطب جو ہر وقت ہنستا تھا، اس کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے بنا روح کے ڈھانچہ۔ حاطب نم آنکھوں سے مسکرایا تھا اور آ کر حازم کے پاس بیٹھ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حازم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جس پر ڈرپ کی نیڈل لگی ہوئی تھی۔ سید حازم علی شاہ، تم بہت برے انسان ہو۔ تم جانتے ہو نا کہ حاطب حمدان شاہ تمہارے بنا ادھورا ہے۔ میرے لیے تو شرمندگی کا لفظ بھی اب چھوٹا ہے۔ میں تمہارا اعتبار نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن میں بڑے پاپا اور اشال کے آگے مجبور تھا۔ میں تمہیں تب سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن اشال نے مجھ سے وعدہ لے لی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بہن کا دل بہت نرم ہے، وہ تمہیں جلدی معاف کر دے گی، لیکن میں غلط تھا۔ وہ تو پتھر دل ثابت ہوئی یار۔ وہ جو تم سے عشق کی دعوے دار تھی، وہ تو تمہیں ایک نظر دیکھنے بھی نہیں آئی۔ حاطب بھرائے لہجے میں حازم سے بات کر رہا تھا۔ تم پوچھتے تھے کہ میں اشال کا ساتھ کیوں نہیں دیتا، اور میں تمہیں کہتا تھا کہ میرا بیسٹ فرینڈ میرے لیے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ یار میں غلط کہتا تھا، کیونکہ میرے لیے تو سب کچھ تم ہی ہو۔ میری محبت کیوں تمہیں نظر نہیں آ رہی حازم؟ صرف ایک بار اٹھ جاؤ پلیز، میں بڑا ہوں نا تم سے، اس لیے میرے سے پہلے تم نہیں جا سکتے۔ ایک بار آنکھیں کھول دے یار، حاطب کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اب مجھ سے تیری بہن کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ پلیز آنکھیں کھول دے، میرے لیے نہ صحیح، ہادی کے لیے ہی صحیح، آنکھیں کھول دے۔ حاطب روتے روتے اپنا سر اس کے بازو پر ٹکا چکا تھا۔ تجھے جانا دور ہے، لیکن یہ دل مجبور ہے۔ تجھ سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن تجھے چاہنا ضرور ہے۔ تیری جدائی تکلیف دہ ہے، لیکن تیری قربت میں سرور ہے۔ میری حالت ایسی کر دی تو نے کہ آج تیرے عشق پر مجھے غرور ہے۔ میں دور ہونے دوں گا تجھے، یہ فقط تیرے ذہن کا فطور ہے۔ لوگ اس داستاں کو ختم سمجھ رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ابھی تو میرے عشق کا ظہور ہے۔ حاطب کی ضد پر حازم کو 1 ہفتے بعد گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اس دوران بھی اشال اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ حاطب کو یہ چیز غصہ دلا گئی تھی، اس لیے وہ گھر آتے ہی سیدھا اشال کے کمرے میں گیا، جہاں پر بیڈ پر بیٹھی ہادی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حاطب بنا دستک دیے ہی اندر آ گیا۔ ارے بھائی، آپ کب آئے؟
اشال کھٹکے کی آواز پر مڑی اور حاتب کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، تبھی جب تم ہادی کے ساتھ بزی تھی۔ حاتب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اشال نے اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھے تو مزید کچھ نہ بولی، حالانکہ وہ پوچھنا چاہتی تھی حازم کے بارے میں، لیکن الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ حاتب نے ہادی کو اٹھایا اور اس کے گالوں پر بوسہ لیتے ہوئے بولا، ہادی، آج آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کون آیا ہے؟ آپ کے ڈیڈ آئے ہیں، سید حازم علی شاہ۔ آپ کے ڈیڈ نے آپ کو اتنا یاد کیا، اب ایک بار بھی ان سے ملنے نہیں آئے؟ بری بات ہے۔ حاتب بول ہادی سے رہا تھا لیکن سنا اشال کو رہا تھا۔ اشال لب بھینچ گئی تھی۔ ہادی، بابا کی جان، چلو ہم ڈیڈ سے ملتے ہیں۔ حاتب یہ بول کر ابھی دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا جب اسے اشال کی آواز آئی، بھائی آپ میرے بیٹے کو ان کے پاس نہیں لے کر جا سکتے۔ حاتب ایک دم مڑا اور تعصب سے اشال کو دیکھا جو نظریں چرا گئی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ ساتھ حازم کا بھی بیٹا ہے اشال، اور رہی بات اسے لے جانے کی تو تم اسے حازم سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ کیوں نہیں روک سکتی؟ میرا بیٹا ہے یہ۔ چلو اچھا ہے 2 سال بعد تمہیں یاد آ گیا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا اسے ساری زندگی لاوارثوں کی طرح گزارنی پڑے گی۔ حاتب نے طنزیہ انداز میں کہا، جو بھی ہے ہادی کہیں نہیں جائے گا۔ اشال، افسوس ہو رہا ہے مجھے آج تم پر، اس لیے نہیں کہ تم پتھر دل ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ حازم شاہ نے اپنی سب سے قیمتی جذبات تم جیسی لڑکی پر ضائع کیے۔ اشال کی آنکھیں ایک پل میں نم ہوئی تھی، لیکن حاتب آج کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ایشی، مجھے لگا تھا تمہارے حازم کے ساتھ لاکھ اختلاف ہی صحیح، لیکن انسانیت کے ناطے تم ایک بار اسے دیکھنے اسے ملنے ضرور آؤ گی، لیکن میں غلط تھا۔ تمہارے رویے نے ثابت کر دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ حازم مر بھی گیا تو پھر تم اس کی شکل بھی نہیں دیکھو گی۔ حاتب سخت لہجے میں بولا، بھائی پلیز ایسا نہ کہیں۔ اشال تڑپ کر بولی، کیوں نہ کہوں؟ پچھلے 2 سالوں سے اس نے اس گناہ کی سزا کاٹی ہے جو اس نے ہوش و حواس میں بالکل نہیں کیا تھا، اور آج جب تمہارے سامنے آیا تو تم نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ایشی، وہ پاگل ہو گیا تھا تمہارے عشق میں، اس کی دیوانگی کی حد دیکھ لو کہ آج وہ زندہ لاش بن کے ہے۔ کاش اشال وہ تم سے اتنا دور چلا جائے کہ تم چاہ کر بھی اسے دیکھ نہ سکو۔ بولتے بولتے حاتب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بھائی خدا کے لیے بس کر دیں، آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ اشال خود غرض ہو گئی ہے جسے اپنی ضد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ آپ کے تو وہ دوست ہیں بھائی، لیکن میرے لیے صرف میرے شوہر ہی نہیں بلکہ میرا سب کچھ ہے۔ جب آپ انہیں اس حالت میں دیکھ کر تڑپ رہے ہیں تو آپ سب یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اگر اشال نے اپنے شاہ کو ایسے دیکھا تو وہ مر جائے گی؟ اشال تقریباً چینکی تھی لیکن آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، جبکہ حاتب اس کا انکشاف سن کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ شاہ کو معاف تو میں نے تبھی کر دیا تھا جب ہادی پیدا ہوا تھا، لیکن میرا خوف مجھے ان کا سامنا نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں نے عشق کیا تھا ان سے، مذاق میں بھی ان سے جدائی کا تصور محال ہے، لیکن بھائی جب عشق یار کو نچاتا ہے تب دیوانگی کی حدیں پار ہو جاتی ہیں۔ اشال روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی جب حاتب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اپنے مضبوط حصار میں لے کر ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تھوڑی دیر بعد حاتب بولا، I'm sorry ایشی۔ نہیں بھائی، آپ معافی مت مانگیں، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، اور یوں معافی مانگ کر اس مان کو مت توڑیں۔ اشال نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ ایشی، تم کیوں نہیں چاہتی کہ ہادی حازم سے ملے؟ بھائی میں چاہتی ہوں شاہ ہادی سے تب ملیں جب وہ اسے دیکھ سکیں، اسے اپنی گود میں لے سکیں، اپنی اولاد گود میں لینے کی جو خوشی ہوتی ہے اسے محسوس کر سکیں۔ حاتب کو ایک دفعہ پھر شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ اشال نے جب حاتب کو دیکھا تو بولی، بھائی آپ اس طرح منہ لٹکائے بالکل اچھے نہیں لگے، آپ مسکراتے بھی اچھے لگتے ہیں، اس لیے ایک بار مسکرا دیں پلیز۔ بھائی کی جان، بھائی کی مسکراہٹ تو تمہارے شاہ کے پاس ہے۔ حاتب ہلکا سا مسکرایا، تو پھر یہ مسکراہٹ بہت جلد واپس آئے گی، مجھے اللہ پر یقین ہے، اشال پر یقین لہجے میں بولی۔ حاتب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ آج تک اپنی بہن کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا، کیوں تھی وہ اتنی پاگل حازم کے پیچھے؟ کبھی کبھی تو اسے حازم کی اس قسمت پر رشک محسوس ہوتا تھا۔ وہ واقعی خوش قسمت تھا یا وقت اسے بدقسمتی کا مزہ چکھانے والا تھا؟ ماضی، لوکیشن لندن۔ 1 سال بعد۔ یار علی، کیا کہا ڈاکٹرز نے؟ حارث کوریڈور میں ٹہلتے علی سے پوچھا جس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ حارث، یا ڈاکٹر نے کہا ہے بچے اور ماں میں سے کسی ایک کی جان بچے گی۔ علی شاہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا، یار علی حوصلہ کر اور بھابھی کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا دونوں کو۔ حارث نے اسے تسلی دی، انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ بچہ اور ماں دونوں ٹھیک ہیں۔ علی شاہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا جبکہ حارث اپنے دوست کی خوشی میں خوش تھا۔ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا، اندر اکاشا کو بیڈ پر جبکہ ایک ننھے وجود کو کمرے میں موجود کاٹ میں دیکھا۔ اکاشا، علی نے اسے پکارا تو اکاشا نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولی۔ سامنے علی مسکرا رہا تھا۔ اکاشا ہلکا سا مسکرائی، کنگریچولیشنز اکاشا، اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا، ہمارا بیٹا ہوا۔ علی کی آواز سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھنا ہے علی، اکاشا نے کہا زدہ آواز میں بولی۔ علی نے کاٹ سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اسے اکاشا کی گود میں دیا۔ اس نے علی شاہ کی خوبصورتی چرائی تھی، براؤن آنکھیں جو اد کھلی تھی، باریک سے کالے بال، دودھیا رنگت، گلابی لب
اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی، ایک الگ سی اٹریکشن تھی جو مقابل کی توجہ کھینچ لیتی تھی، اور ویسے بھی بلا شبہ وہ ایک نہایت ہی پیارا بچہ تھا۔ کاشا اس کا نام تم رکھو گی، علی نے مسکرا کر کہا۔ اس کا نام ہوگا بالاد شاہ، بہت پیارا نام ہے، بالکل اس کی طرح کا۔ علی شاہ نے اس کے گلابی گالوں پر بوسے دیے تھے۔ 2 ماہ بعد۔ ہیلو حارث، کیا حال ہے؟ بھابھی کیسی ہیں؟ علی نے حارث کو کال کر کے پوچھا۔ مبارک ہو علی، تو چاچو بن گئے، اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹا دیا ہے۔ حارث خوشی سے بولا۔ مبارک ہو یار، علی نے بھی خوشی سے جواب دیا۔ خیر مبارک، کیا نام رکھا ہے؟ علی نے پوچھا۔ ابتہاج حارث خان، علی زیر لب دہرایا اور پھر 2-3 باتیں کر کے کال ڈراپ کر دی۔ حال لوکیشن لاہور۔ حاطب جیسے ہی واش روم سے فریش ہو کر نکلا اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے موبائل دیکھا تو کے کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور کال ریسیو کرتے ہی بولا السلام علیکم۔ دوسری جانب ابتہاج کو اس کے سلام نے کچھ شاکڈ کر دیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ ابتہاج ابھی بھی شوق میں تھا کیونکہ حاطب کبھی ایسے مؤدب انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، حازم کیسا ہے؟ بس جیسا ہاسپٹل سے آیا تھا ویسا ہی ہے۔ حاطب کے لہجے میں دکھ تھا جسے ابتہاج نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اللہ پر یقین رکھو حاطب، وہ حازم کو اگر زندگی دے سکتا ہے تو اسے ہوش میں لانے پر بھی قادر ہے۔ بے شک، حاطب بے ساختہ بولا۔ ابتہاج کو اس کی سنجیدگی ایک آنکھ نہیں تھی بھا رہی، اس لیے بولا ویسے آج تم جاگنگ کرنے گئے تھے؟ حاطب نے کچھ حیرانگی سے اس کا بیتوقع سوال سنا تھا۔ ہاں گیا تھا، کیوں؟ اچھا وہاں جو لیفٹ سائڈ پر جھولا ہے اس سے 10 قدم دور رائٹ سائڈ پر جو پلر ہے اس سے آگے 4 قدم پر گئے تھے۔ حاطب کا ابتہاج کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ کہ پاگل ہو گئے ہو کیا جو پوچھ رہے ہو؟ اور میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ حاطب دانت پیس کر بولا۔ ارے وہاں سے سورج نکلتا صاف دکھائی دیتا ہے، ابتہاج نے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا۔ تو سورج کے نکلنے سے میرا کیا تعلق؟ حاطب سچ مچ زچ ہو گیا تھا۔ بھائی پوچھنا تھا کہ آج سورج مشرق سے ہی نکلا تھا نا، کیونکہ تم کافی تمیز کے دائرے میں ہو، ابتہاج شرارت سے بولا، جبکہ حاطب کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ تم مجھ سے بھی بڑا کمینہ ہے، حاطب ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں یار، تم نے تو کمینے پن میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور میں ابھی ماسٹر کر رہا ہوں، ابتہاج دوبدو بولا۔ ہاں ہاں ہاں، حاطب نے بے ساختہ کہا لگایا تو ابتہاج بھی مسکرا دیا۔ تھینکس یار۔ تو تھینکس مت بول، بس آج کیفے سے 2 برگر کھلا دینا، ابتہاج نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں تم جیسے خبیث پر اپنے قیمتی پیسے خرچ کروں؟ حاطب مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں یار، تمہیں کتا نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ اگر اس نے تمہیں کاٹ لیا تو تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا، البتہ وہ خود یقیناً پاگل ہو جائے گا۔ سالے تم مل آج مجھے یوں۔ یہ بول کر حاطب نے کال ڈراپ کر دی اور مسکراتے ہوئے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگا۔ وہ یونیورسٹی کی کیفے کے پیچھے اس وقت کھڑا ایک شخص کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ یونیورسٹی کا وہ حصہ تھا جو سنسان تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس تو اس حصے کو آسیب زدہ مانتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں آسیب نہیں بلکہ منشیات کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی مطلوبہ شخص اس لڑکی کی طرف آیا وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور بولا، کب سے انتظار کر رہا تھا یار، مجھے یہ بتاؤ مال کہاں ہے؟ پہلے سے موجود شخص نے آنے والے شخص سے پوچھا۔ اس بیگ میں ہے مال، چیک کر لو۔ اس نے ایک بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ دونوں نے اپنا اپنا بیگ ایکسچینج کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں وہاں سے جاتے کسی نے ان پر بندوق تان دی۔ دونوں کا رنگ ایک پل میں فک ہوا تھا۔ چپ چاپ یہاں سے لیفٹ سائڈ پر سیدھے چلو۔ بندوق تاننے والے شخص کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ دونوں ڈر گئے تھے۔ جیسے ہی وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچے اس شخص نے اپنے کسی ساتھی کو اشارہ کیا تو اس نے ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر باندھ دیا، اور باندھا اس طرح سے تھا کہ دونوں کی پشتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ ایجنٹ 23670، ان کے چہروں سے ماسک اتارو۔ ایجنٹ 23670 نے حیرت سے ایجنٹ 812092 کو دیکھا، کیونکہ اسے ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے ماسک لگائے۔ اس نے آگے بڑھ کر ماسک اتارے۔ جیسے ان کے چہرے سامنے آئے ایجنٹ 812092 کے چہرے پر ایک دم ناگواری چھا گئی۔ وہ ان دونوں لڑکوں کی گرد گرد چکر لگانے لگا اور جب بولا تو آواز اتنی سخت تھی کہ مقابل کا سانس رک جائے۔ جھوٹ میں پسند نہیں کرتا، اور میں یہ اچھے سے جانتا ہوں کہ تم لوگ کس کے کہنے پر ڈرگز سپلائی کرتے ہو۔ مجھے بس اس شخص کا نام چاہیے۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے جواب دیا۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے جیسا کہ تم بول رہے ہو، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو، پھر تم لوگوں کو آزادی مل جائے گی۔ کون سا سوال؟ اس دن جنگل میں ابتہاج خان کے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ جھوٹ مت بولنا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم دونوں وہی ہو جنہوں نے اس دن اسے بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ ایجنٹ 812092 کی بات پر ان دونوں لڑکوں کے حلق خشک ہوئے تھے۔ وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں۔ ایجنٹ 812092 نے اس کی شہرک پر پسٹل رکھ کر کہا تھا۔ ہم اسے سرکار کے پاس لے کر جانے والے تھے کیونکہ سرکار کو اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ ایک لڑکا ڈرتے ڈرتے بولا، کون سرکار اور کیسا وقت؟ ایجنٹ 812092 کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔
وہ انہیں پسند آ گیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ وہ… اس لڑکے نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی جبکہ مقابل شخص کی آنکھیں سرخ سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ مجھے نام بتاؤ اپنے سرکار کا۔ ملک جعفر۔ جیسے ہی اس لڑکے نے نام بتایا، ایجنٹ 812-092 نے دونوں کی شہرک بلیڈ سے کاٹ دی۔ ملک جعفر، تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ تمہیں تمہارے کیے کی سزا میں ایسے دوں گا کہ درندگی بھی کانپ اٹھے گی۔ ایجنٹ 812-092 نے دل میں عہد کیا۔ ایجنٹ 23670 ان کی لاشوں کو کسی نزدیکی قبرستان میں پہنچا دو۔ لیکن سر، آپ نے انہیں کیوں مار دیا؟ ہم ان کے ذریعے ان کے باقی ساتھیوں تک پہنچ سکتے تھے۔ ایجنٹ 23670، یہ لوگ اس دن اس ابتہاج خان کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے والے تھے۔ ان میں سے 2 لڑکوں کو میں نے اسی دن مار دیا تھا کیونکہ انہوں نے اسے برہنہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ان پر میری نظر کافی دنوں سے تھی۔ ابھی تو ان کو معمولی سی موت دی ہے، لیکن ملک جعفر کی موت سے دنیا کانپے گی۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ ایجنٹ 23670 نے کافی حیرانگی سے اس سرپھرے ایجنٹ کو دیکھا، کیونکہ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ جو بھی اس کی گرفت میں آتا تھا اس کی صرف چند سانسیں ہی اس دنیا میں بچتی تھی۔ ابتہاج، تم کہاں تھے؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ حاتم نے اسے کیفے سے نکلتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ وہ میں کیفے میں تھا، بھوک لگی تھی تو سوچا لنچ کر لوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ پر بلڈ لگا ہوا ہے کیا؟ حاتم نے اس کا دایاں ہاتھ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ ابھی ایک لڑکی کے سر پر کرسی لگ گئی تھی تو اسے بینڈیج کر رہا تھا۔ کہ تم کب سے اتنے بہادر ہو گئے؟ ابتہاج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جب سے تم دونوں سے ملا ہوں، ابتہاج نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ عجیب تھا اس کا لہجہ، لیکن حاتم اگنور کر گیا۔ اچھا یہ سب چھوڑو اور گھر چلو میرے ساتھ، حازم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ حازم کو ہوش آ گیا؟ ابتہاج نے خوشی اور حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن بہت جلد آ جائے گا۔ حاتم کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تو پھر تجھے کیسے معلوم کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کے دماغ اور دل دونوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آج نہیں آ سکتا، لیکن ویکینڈ پر ضرور آؤں گا۔ ابتہاج نے یہ کہہ کر مسکرا کر معذرت کر لی۔ کیوں؟ آج کیا ہے؟ حاتم نے قبرو جھکا کر جواب پوچھا۔ سر شفاعت کے اسائنمنٹ کل جمع کروانی ہے تو اسی پر کام کرنے۔ ابتہاج کو بروقت بہانہ سوچا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، پھر کل ملاقات ہوگی۔ حاتم یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ ابتہاج کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سید علی شاہ، بی ریڈی فار مائی ریونج۔ ابتہاج دل میں علی شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ان 2 دنوں کے بعد سے تمہارا وہ حال ہوگا کہ تم خود کو بھول جاؤ گے۔ صرف 2 دن انتظار کر لو۔ ابتہاج خود سے بڑبڑایا اور ہاسٹل کی طرف چل دیا۔ ماضی، لوکیشن لندن۔ لیکن بابا سائیں، میں نہیں آ سکتا، پلیز میری بات سمجھیں۔ علی شاہ موبائل کانوں سے لگائے اپنے کمرے میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جبکہ اوکاشا 1 سال کے بالاج کو نہلانے میں بزی تھی۔ سید علی شاہ، یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر تم اس بار پاکستان آئے تو یاد رکھنا اکبر شاہ کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکو گی۔ اکبر شاہ نے اسے جذباتی بلیک میل کیا اور نتیجہ ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ بابا سائیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میں 1-2 دن میں آپ کو ٹکٹ کنفرم کر کے بتاتا ہوں۔ علی شاہ نے ہارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے علی، میں انتظار کروں گا، اللہ حافظ۔ اکبر شاہ نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی اور اتنے میں اوکاشا بالاج کو نہلا کر باہر نکلی۔ علی کا پریشان چہرہ دیکھ کر اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو بولی۔ خان، علی کیا ہوا؟ انکل کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے اس لیے مجھے ان سے ملنے جانا ہے، علی شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ علی شاہ کے جواب نے اوکاشا کے چہرے پر سنجیدگی طاری کر دی تھی اور یہ چیز علی شاہ نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ اوکاشا، تمہیں یہی لگ رہا ہے نا کہ میں واپس نہیں آؤں گا؟ اوکاشا نے بے اختیار نظریں چرائیں تھیں۔ میری جان، محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں اور بالاج کو چھوڑنے کا تصور ہی میرے لیے جان لیوا ہے۔ یقین رکھو میں واپس آؤں گا، اور ہاں، تمہاری شاہ کی محبت ہو یہ بات کبھی بھولنا مت۔ علی نے مسکرا کر اس کے گال تھپتھپایا اور باہر نکل گیا۔ اوکاشا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔